السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ حضرات سامعین، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، میرے دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ واقعے میں نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل رکھی تھی اللہ کے بارے میں، سب سے پہلی دلیل تھی کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ زندگی دینے کے بعد موت کا ملنا، پھر اس موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا، یہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دنیاوی زندگی کے شروعات کو، پھر اس کے اختتام کو، پھر دوبارہ زندگی جو شروع ہوگی، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بڑی وضاحت سے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ آج جو زندگی ملی ہے یہ بھی اللہ نے دی ہے، جب یہ ختم ہوگی تو اللہ ختم کرے گی، جب دوبارہ شروع ہوگی وہ بھی اللہ ہی شروع کرے گی، دوبارہ زندگی دیں گے یہ بھی اللہ۔ کیونکہ جب انسان آخرت پر یقین کر لے گا نا کہ آخرت کی جو زندگی ہے میری، یہ اللہ تعالیٰ جب شروع کریں گے تو اس وقت میں مجھے بہت سارے مرحلوں سے گزرنا ہوگا، پھر وہ پکا مومن بن جائے گا۔ اس ایمان اور اس عقیدے کے بغیر وہ ادھورا مسلمان ہے۔ کیونکہ ہم میں اور کافروں میں عقیدے میں یہ بھی فرق ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ بس دنیا میں آئے اور مر گئے، ختم ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہماری دوبارہ جو زندگی ہے وہ ہمارے موت سے شروع ہوتی ہے۔ اس آنکھ کے بند ہونے کے بعد جو آخرت کا جو سفر ہے وہ ہماری زندگی کا حقیقی سفر ہے۔ کیسے پیدا کریں گے اللہ، یہ چیز اللہ نے بار بار سمجھائی قرآن میں، کیونکہ کافر یہ سوال کرتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے کہ کیسے ہوگا کہ ایک انسان مر رہا ہے، اسے مٹی کے حوالے کرتے ہیں یا اسے جلا دیتے ہیں، وہ پورا ریزہ ریزہ بن جاتا ہے، اسے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اس کی ہڈیاں گل کے سڑ کے ختم ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ایک کافر، ایک بے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس نے اپنے ساتھ ایک بوسیدہ ہڈی لایا تھا، وہ پوری طریقے سے بوسیدہ ہو گئی تھی، اس نے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ میں رکھ کے اسے یوں مسلا، وہ پوری طرح سے بالکل ختم ہو گئی، اسے ہوا میں اڑا کے اس نے کہا کیا اسے بھی تمہارا رب دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ نے اس پر آیت اتار کے کہا کہ دیکھو انسان کو کہ اللہ نے اسے گندے پانی سے پیدا کیا، آج وہ آ کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، جب اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، جسے اللہ نے پیدا کیا،
اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ اللہ نے اب جو آیت ہم نے پڑھی اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، اس میں اللہ نے دوبارہ پیدا کرنے کی مثالیں دی۔ ایک صاحب جو سفر کر رہے تھے، اللہ نے ان کا واقعہ ذکر کیا کہ جاتے ہوئے ایسی بستی کے پاس گئے۔ وہ کون تھے اس کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ کوئی اور ہے، بعض نے کسی اور کا، بعض نے کہا کہ جب اللہ نے نام نہیں بتایا تو ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے۔ لیکن حضرات مفسرین کا ایک بڑا مجمع یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہ جا رہے تھے اور جاتے ہوئے ایک بستی پر ان کا گزر ہوا، اور وہ بستی پوری طرح سے ویران ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی۔ ان کی چھتیں گر گئے تھے اور ان چھتوں پر ان کی دیواریں بھی گر گئی تھی۔ سارے لوگ بوسیدہ ہو گئے تھے، ان کی قبریں تک بوسیدہ ہو گئی تھی، پوری بستی اجڑ گئی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب سے یہ بات کہی کہ اللہ ان کو دوبارہ آپ کیسے پیدا کریں گے؟ یہ جو سوال ہے نا، یہ اعتراض کا سوال نہیں تھا۔ اگر وسوسہ بھی آ جاتا ہے تب بھی یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اعتراض کے طور پر یہ کہ کیسے ممکن ہے، اللہ کیسے پیدا کر دے گا، پھر ایمان چلا جائے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ جو سوال تھا، اللہ یہ مرے ہوئے لوگ جو اتنے بوسیدہ ہو گئے ہیں، ان کو کئی سارے پرندوں نے ان کو نوچ کے کھا کے ختم بھی کر دیا ہے، دوبارہ ان کو آپ کیسے پیدا کریں گے؟ ان کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے۔ حضرت عزیر علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے، پھر ان کی جو سواری تھی گدھا، اسے انہوں نے ایک جگہ پہ باندھا اور ان کا جو کھانا تھا وہ کھانے کے لیے بیٹھے۔ بعض حضرات نے اتنی وضاحت سے لکھی ہے کہ اس وقت میں جو ان کے پاس کھانا تھا وہ روٹی تھا اور سالن نہیں تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے روٹی کو بھگونے کے لیے جو پھل ان کے پاس رکھے ہوئے تھے، انگور، اسے کپڑے میں ڈال کے انہوں نے نچوڑا اور اس میں نکلا ہوا جو رس تھا اسے روٹی کے اوپر ڈال دیا کہ یہ جب اچھی طرح سے بھیگ جائے گا تو پھر میں کھا لوں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے بھیگنے کے لیے رکھ دیا اور کنارے سے ٹیکا لگا کر سوئے، اللہ نے ان کو موت دے دیا۔ اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے اور کتنے دن رہے۔ جب دوبارہ اٹھے، ان کی آنکھ کھلی، اللہ نے جب دوبارہ ان کو زندگی دی تو اللہ نے خود ان سے سوال کیا کہ کتنے دن سوئے تھے، کتنے دن کی تمہاری یہ زندگی ختم ہو گئی تھی؟ وہ دیکھنے لگے کہ جب میرا سونے کا وقت تھا تو سورج ابھی شروع ہوا تھا، وہ دن کی شروعات تھی، اب سورج ڈھل رہا تھا جس وقت میں ان کی آنکھ کھلی تھی۔ تو پہلے ان کو لگا کہ شاید ایک دن گزرا ہوگا، میں پورا ایک دن ایسے گزار چکا ہوں۔ پھر خیال آیا ایک دن بھی نہیں، شاید آدھا دن میرا ایسا گزرا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ایک دن ہے یا پھر آدھا دن ہے، بس اتنا ہی مجھے لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پورے 100 سال تم موت میں تھے۔ یہ جو نیند کا عرصہ ہے نا، یہ پورے 100 سال کا عرصہ ہے۔ 100 سال اللہ نے ایسے ہی، پھر اللہ نے ان کو اس سے کئی ساری چیزیں سمجھائی۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ تم سب سے پہلی نشانی تمہاری اپنی ذات ہے۔ 100 سال گزر گئے، تمہارے مرے ہوئے 100 سال گزر گئے، لیکن تمہارے اس جسم کی حفاظت اللہ نے کی، وہ ایسے کے ویسے رہا۔ اس میں کتنی بڑی نشانی ہے کہ جسے اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے گا پھر اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس لیے حدیث میں بھی ہے اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو وہ ختم کرنے پر اللہ نے اسے حرام کر دیا کہ وہ زمین کو اللہ نے حکم دے دیا کہ نبیوں کے جسم کو نہیں چھو سکتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال پڑے رہے، کسی کا گزر بھی نہیں ہوا اس جگہ سے، اسی جگہ پہ بیٹھ سوئے ہوئے، زندگی ختم ہوئی، 100 سال کے بعد اٹھے اور لگ ایسے رہا ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر آرام کیا تھا انہوں نے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا، اب جو تمہارا سوال تھا کہ اللہ پھر دوبارہ اس بستی کو کیسے پیدا کریں گے جو پوری طرح سے ختم ہو گئے، اللہ نے فرمایا تمہارا کھانا دیکھو۔ اس کھانے کی طرف جب دیکھا تو ویسے کے ویسے تھا، تازہ بالکل، 100 سال گزر گئے۔ اور کھانے کی جو نوعیت میں نے بتائی، بعض حضرات نے جو بتایا کہ انگور تھا، اور یہ وہ پھل ہے جو سب سے جلدی خراب ہو جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا جب رس نکلتا ہے وہ اور بھی زیادہ بدبودار بن جاتا ہے اگر تھوڑی دیر اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسے تو روٹی پہ ڈال کے نچوڑا گیا تھا، 100 سال گزر گئے لیکن اس میں ذرا برابر بھی بدبو پیدا نہیں ہوئی۔
اور اس کی حفاظت کون کر رہے تھے؟ اللہ نے سمجھایا کہ یہ میری قبضہ قدرت میں ہے، میں نے کیا ہے، تب جا کے تمہارا کھانا چوں کا چوں موجود ہے، وہ ذرا برابر بھی وہ خراب نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے فرمایا تمہارے گدھے کو دیکھو، عموماً بعض لوگوں نے لکھا کہ گدھے کی عمر 20 سال ہوتی ہے، تقریباً 20 سال تک جیتا ہے، لیکن وہ گدھا ختم ہو گیا، اور ایسے ختم ہوا کہ وہ پوری طرح سے اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اور اسی جگہ پہ جب اللہ نے بچانا چاہا، حفاظت کرنی چاہی، تو تمہارا کھانا ویسے کے ویسے باقی ہے، وہ تھوڑا بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے بتایا بھی کہ اب دیکھو جو گدھا مرا ہوا ہے وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے اللہ زندہ کریں گے۔ پھر اللہ نے زندہ کر کے بتایا، اس کی ہڈیوں کو جمع کیا، اس کے گوشت کو جمع کیا، اس کے چمڑے کو اس پر ڈالا، پھر وہ کھڑا ہو کے اس نے اپنی آواز لگائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یقین تو تھا ہی، لیکن اب مشاہدے والا یقین پیدا ہو گیا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے مشکل ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کے ایک دوسرے حصے میں اللہ نے جواب دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہو جاؤ گے، تو اللہ نے جواب میں کہا کہ جب پہلے نمونہ ہی نہیں تھا، تمہارا ایک سانچہ ہی نہیں تھا، تب اللہ نے بنا دیا، اب بنا ہوا ایک سانچہ بھی تیار ہے، پھر دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے؟ جب تھے ہی نہیں تب اللہ نے بنا دیا، اب بن کے ایک مرتبہ ختم ہوئے، دوبارہ بنانے میں کیا پریشانی ہے اللہ؟ اس لیے قرآن میں اتنا پیارا جواب دیا اللہ نے کہ آج جو انسان، آج بڑی تحقیق کے بعد جو مسئلہ نکالا کہ ایک انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں دوسرے انسان سے میچ نہیں کرتے، یہ بالکل الگ ہیں، یہ سب کے بدلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ بات پہلے ہی قرآن میں بتا دی کہ کل قیامت کے دن جب دوبارہ پیدا کروں گا اس کے فنگر پرنٹس بھی نہیں بدلیں گے، اس کے یہ جو نشانیاں ہیں یہ تک اس کے اسی کے ملیں گے، کسی اور کے اسے مل گئے یا پہلے جو بنائے تھے وہ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، جیسے پہلے بنایا تھا دوبارہ ویسے ہی پیدا کیا جائے گا، اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جسم اور روح کا مسئلہ ہے۔ انسان روح کے ختم ہونے کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتا ہے، جسم کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ کر انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ جسم جب ختم ہو رہا ہے تو بس ختم ہے، لیکن مسئلہ تو روح کا ہے، وہ کبھی ختم نہیں۔ اس کے ساتھ آگے کے کئی سارے مراحل جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے انسان کی ہر ضرورت کو اللہ نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی دے دیا، اور اس کی رہبری کر دی کہ یہ چیزیں تیرے نفع اور نقصان کے لیے ساری چیزیں، اور روح کے لیے اللہ نے پابند بنایا کہ تمہاری پوری زندگی کا ایک ہی کام ہے، اللہ کو پہچانو اور اسے راضی کرنے کی فکر کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ روح کے ذمہ یہ کوئی کام دیا اللہ نے، اور سختی کے ساتھ نہیں، اللہ نے ترغیب کے ساتھ، صحیح کرو گے جنت ہے، غلط کرو گے جہنم ہے، اللہ کو مان کر ایمان لے آؤ گے جنت میں جاؤ گے، اگر انکار کر دو گے پھر جہنم میں جاؤ گے۔ اسی لیے اس بات پر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے نا بہت کم ہے، کیونکہ اللہ نے یہ سارے عقیدوں کے ساتھ ہی ہمیں پیدا کر دیا، اسی کے ساتھ، اسی کے ایمان کے ساتھ ایمان والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا کر دیا، ورنہ لوگ سمجھنے کے قریب آ کر بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، کیسے ممکن ہے، ہم نے تو جلا دیا تھا پھر کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے، لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایمان والے گھرانوں میں پیدا کر کے بڑا احسان کر دیا، بچپن سے ہی ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کی مثالیں واضح کی کہ بہت آسان ہے۔ اللہ نے آنکھوں کے سامنے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو تیار کر کے بتایا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جس وقت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ جو موت آئی تھی وہ 40 سال کی عمر میں تھی، جب دوبارہ اٹھے تو بھی 40 سال کی عمر میں تھے، کیونکہ 100 سال کے بعد اٹھے ہیں، زندگی وہاں ختم ہو گئی تھی۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ اپنی بستی کے پاس گئے، ساری بستی کا نقشہ بدل گیا ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں، بڑی مشکل سے پہچانتے ہوئے اپنے گھر کے پاس آئے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گھر کے قریب جا کر دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے،
اسے حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہے تو عزیر کا، لیکن کئی سال ہو گئے، وہ کئی چھو گئے ہیں، وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ گم ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا میں ہی عزیر ہوں تو بڑھیا کو یقین نہیں ہوا۔ اتنے سالوں کے بعد دوبارہ ویسے ہی اسی عمر میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں ہوگا۔ 40 سال میں گئے تھے، 40 سال میں یہ واپس آ گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک نشانی تھی، ایک نشانی یہ تھی کہ عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی۔ اگر تمہیں یاد ہے تو پھر ہم یقین کر لیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب تورات سنائی تب جا کے قوم نے یقین کیا کہ ہاں یہ تو عزیر ہی ہے، تب جا کے یقین کیا تھا۔ اور بعض مفسرین نے اتنی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ جب وہ گئے تھے ان کے بیٹے کی عمر 18 سال تھی، واپس آئے تو بیٹا باپ سے بڑا ہو گیا تھا۔ یہ ساری قدرتیں تھی، اللہ نے بتایا کہ عزیر ہم کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ یہ جو تعجب سے ہی سوال پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کیسے پیدا کریں گے آپ دوبارہ، اللہ نے کر کے بتایا ساری چیز۔ وہ جو بڑھیا تھی اس نے کہا کہ ایک اور نشانی چاہیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤں؟ کہا کہ میں نے ہمیشہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں دیکھا ہے جو بھی مانگتے اللہ دیتا ہے، اللہ نے کبھی ان کی دعائیں رد نہیں کی، جب بھی مانگتے اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ میرے بارے میں دعا کریں، میں اپاہج ہو گئی ہوں، میں کمزور ہوں، میری آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا بدن صحیح ہو گیا، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ عزیر ہی ہے۔ یہ 100 سال کا عرصہ جو اس طرح گزرا کہ ایک جسم ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ حفاظت میں آ رہے تو ایسی حفاظت کر رہے کہ وہ چوں کا چوں موجود ہے۔ اور پڑا ہوا کھانا، یہ تو آج بچانے کے لیے کھانے کو کتنی ساری تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ نے بتایا نا کہ حفاظت اس کی ہم نے کی ہے، اور بتایا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ یہ کھانا دیکھو، یہ ذرا برابر بھی سڑا نہیں ہے، یہ اس میں بدبو بھی پیدا نہیں ہوئی، یہ تازہ جیسے تم نے انگور کو نچوڑ کے اس پہ ڈالا تھا، وہ روٹی ویسی ہے اور انگور کا رس اس پہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور جو گدھا تم نے لا کے باندھا تھا وہ گدھا پورا گل کے سڑ کے ختم ہو گیا، پھر اللہ نے دوبارہ جوڑ کے بتایا۔ میرے بھائیو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایمان والا سوچ لینا کہ مجھے میری یہ آنکھ جب بند ہوگی، جس دن میرے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہاں سے جو سفر ہے نا یہ بڑا عاطفی سفر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی زندگی میں امت کو کئی طرح سے تعلیم دے دی، کئی طرح سے امت کے سامنے یہ بات رسول اللہ نے پہلے ہی رکھ دی، کبھی خود اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کر لیا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ اور یہ دعا امت کو ایک ترغیب تھی کہ آگے جا کے حساب کا مسئلہ ہے، اور دعا مانگتے ہوئے رسول اللہ نے ترغیب دی اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ یہ امت کو تعلیم تھی آگے جا کے جنت الفردوس میں جانا ہے، یہ زندگی یہاں کو ختم نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ جو چل رہا ہے قبر میں جو ہوگا وہ اگر میں تمہیں بتا دوں گا نا پھر تم دفن کرنا چھوڑ دو گے، تم بھاگ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا ایک زندگی ہے، اگرچہ کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہے وہ زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے سمجھا دیا کہ ایک ملاقات ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی گزری ہوئی ساری زندگی پر تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے بڑے اونچے اونچے عہدے میں صحابہ تھے لیکن مرتے ہوئے ان کو کانپتا ہوا زمانے نے دیکھا تھا، کہاں پڑے۔ ہم نے ایک شادی سنا نا حضرت خباب رضی اللہ عنہ، انگاروں پہ لیٹ کے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ انگار پہ لیٹنا کوئی معمولی بات ہے، ذری سی انگار لگ جائے انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے، لیکن لٹا دیا گیا ان کو انگار پہ، اور ان کے پچھلے حصے کا جو گوشت تھا سارا نکل گیا تھا، اتنی تکلیف برداشت کر کے ایمان کی حفاظت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پیٹھ دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ ایسی پیٹھ میں نے اپنی زندگی میں کسی کی نہیں دیکھی ہے، اتنا مضبوط ایمان ہوگا۔ لیکن
ان کو جب آخری وقت آیا تو وہ کانپ رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا خباب ہوا کیا، اتنا ڈر کیوں ہے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا اللہ سے ملاقات ہے تو اس بات پہ بڑا ڈر لگ رہا ہے، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا یہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. بڑے بڑے صاحب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی ہیں، سارے صحابہ میں سب سے بڑی عمر پانے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، کئی سارے مذہبیں بدل بدل کے رسول اللہ کے پاس آئے تھے، غلام بن گئے رسول اللہ تک آنے کے لیے، اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ایمان لائے، اتنے قریب ہو گئے رسول اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلمان من اہل البیت، سلمان میرے گھر کا آدمی ہے. اور اتنے خوبصورت ہے. رسول اللہ کے وصال کے بعد جب کوئی مدینے میں داخل ہوتا حضرت سلمان فارسی کو دیکھتا اور اسے پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو انہی کو رسول اللہ سمجھ بیٹھتا تھا، اتنے خوبصورت تھے. لیکن اتنی پیاری زندگی کاٹی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مار کھائے، زخم اٹھائے. جس یہودی کے پاس رہتے تھے جب بھی وہ رسول اللہ کو کچھ برا کہتا اسے مار دیتے، سارے یہودی مل کے مارتے، روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آتے رات میں چھپ کے. اللہ کے رسول دلاسا دیتے سلمان صبر کر لے، اللہ تیرے لیے خیر کا فیصلہ کرے گا. پھر جاتے کلی مار کھائیے، دوبارہ یہودی برائی کرتے رسول اللہ کی، پھر مارتے، پھر مار کھاتے اور رسول اللہ کے پاس آتے. ایک دن تو رسول اللہ نے فرمایا سلمان اپنا جو آقا ہے نا، تیرا جو مالک ہے یہودی، اس سے پوچھ کہ تجھے بیچے گا. انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے خریدے گا کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں خریدوں گا، میں خریدوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حضرت سلمان فارسی کو خریدا اور کہا کہ سلمان تو آج سے آزاد ہے تو تڑپ کے رونے لگے. رسول اللہ ایسی آزادی نہیں چاہیے، میں تو ساری زندگی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے. لیکن زمانے نے دیکھا جب آخری وقت تھا تو کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے. لوگوں نے کہا سلمان ہوا کیا؟ کتنی پیاری زندگی، رسول اللہ کے گھر والے ہونا کوئی معمولی شرف ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو حضرت سلمان فارسی کو فارس کے سمجھ ہی نہیں رہے تھے، سب نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ کے گھر کا آدمی ہے کیونکہ ہمیشہ جاتے آتے دیکھتے تھے. سلمان ڈر کس بات کا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا کہ سلمان جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں واپس آنا. آج میں اپنی حالت دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو چھوڑا تھا اس حالت سے آج کے حساب سے میرے پاس دنیا تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے. مجھے ڈر ہے میں کیسے جا کے ان کو چہرہ دکھاؤں گا. میں کیا کہوں گا کہ نبی جی آپ کے بعد میری دنیا زیادہ ہو گئی تھی تو میں کیا چہرہ دکھاؤں. لوگوں نے تحقیق کی کہ آخر سلمان کے پاس یہ دنیا کتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ صرف 2 برتن تھے، ایک ہی بستر تھا، ایک ہی چادر تھی، ایک ہی سواری تھی، چھوٹا سا مکان تھا، اور اس دنیا پہ ڈر رہے اللہ کے سامنے جانے کے لیے. اللہ کو کیا جواب دوں گا، رسول اللہ سے کیا کہوں گا؟ ارے بھائیوں حرام کے قریب کبھی مت جانا، کیونکہ جو طے شدہ بات ہے نا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حلال ہے اس کا حساب دینا ہوگا، جو حرام ہے نا ڈائریکٹ عذاب ہے، حساب بھی نہیں ہوگا، سیدھے عذاب ہے. کتنا حلال طریقے سے جمایا ہوا مال اور ڈر کتنا ہے، کتنی مختصر دنیا ہے لیکن ڈر کتنا ہے. لیکن حرام کھا کے بھی اگر ڈرے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت پہ یقین نہیں ہے، پھر موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں رہا. دوبارہ اللہ اٹھائیں گے، اللہ کھڑا کریں گے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر روزانہ آواز لگا رہی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. کیوں بتایا رسول اللہ نے؟ کیونکہ آگے کا جو مرحلہ ہے یہ بتانا تھا امت کو کہ تم مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگے، تمہاری زندگی کا آغاز ہے، تمہاری زندگی کی شروعات ہے. وہ میرے نبی نے بتا دیا خبر آواز لگا رہی ہے، میں بوسیدگی کا گھر ہوں. اور اللہ کے رسول نے صاف بتایا ایمان والا آنے پر قبر کا کیا رویہ ہوگا، اور کافر اور فاسق اور گنہگار کے آنے پر قبر کیا کرے گی. رسول اللہ نے بتایا کیونکہ پتا تو چلے کہ یہ جسم ختم نہیں ہوگا، یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، یہ شروعات ہے، وہاں سے زندگی کا آغاز ہے. اصل جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ دنیا کی آنکھ کے بند کرنے کے بعد.
اگر غیروں کی طرح ہم بھی دھوکہ کھا کر، کتنے سارے نوجوان ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اب نہیں کیا تو پھر کب کریں گے، آج اگر مزے نہیں کیے تو پھر کب کریں گے۔ بہت سارے دوست اپنے دوست کو دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس جوانی میں اگر تو نے نشہ نہیں کیا تو کیا فائدہ، اب اگر زندگی کے مزے نہیں لوٹے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے مزے تو ہماری زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہے، ہمارے سارے مزے تو جنت میں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جن جن چیزوں کو یہاں حرام کیا ان کے بارے میں صاف سے بتایا کہ جو چیزوں کے ایک قطرہ تمہیں نہیں استعمال کر سکتے دنیا میں، اس کی نہریں جاری ہوگی، اس کی نہریں جاری ہوں گی، تمہیں شراب بھی ملے گی، وہ ایسی دنیا والی شراب نہیں ہوگی، وہ پاگل اور بیوقوف بنانے والی شراب نہیں ہوگی۔ ساری چیزیں اللہ نے سمجھائی کیونکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ غیروں کی طرح ہم یہ نہ سوچ بیٹھے کہ جب پوری طرح سے مٹی میں جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندگی کہاں ہے زندگی اللہ چلائیں گے۔ سارے مسائل جو آگے ہر مسئلے سے گزرنا ہوگا، یہ بات رسول اللہ نے ایسے بتایا۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا اور ہر صحابی کو میں نے موت کے وقت میں ڈرتا ہوا دیکھا تھا، ہر صحابی ڈر میں، ہر صحابی۔ اور کون صحابی؟ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ تمہارے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ کہہ رہے تمہارا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ جب ان کے ساتھ جنت کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے لیکن ڈر تھا نا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈرتے ہوئے ملے لوگوں کو، تبھی تو انہوں نے درد سے کہا تھا کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ آگے کا مسئلہ ہے، آگے کی زندگی کا یقین ہے، آگے اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونا ہے اس کا یقین تھا۔ اس لیے پرندے کو دیکھ کے سوچ رہے ہیں کتنی پیاری زندگی ہے اس کی، یہ ادھر ادھر گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے اور مر جاتا ہے، حساب بھی نہیں۔ لیکن ابو بکر تجھے تو حساب دینا ہوگا نا۔ اور حضرت عمر، ان کے نام میں ہی ایک عجیب لذت ہے، ایک عجیب انسان کو جذبہ آ جاتا ہے جب حضرت عمر کا سنتے ہیں۔ کتنے زبردست صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیسی پیاری زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج میرے جتنے صحابہ یہاں موجود ہیں، اللہ میرے سارے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اللہ کو عمر پہ فخر ہے۔ جس ذات پہ اللہ فخر کر رہے ہو، جس کے ایمان لانے پر پوری دنیا اور آسمانوں میں خوشی منائی گئی۔ جبرائیل نے آ کے بتایا تھا رسول اللہ کو کہ رسول اللہ آج ہم بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا عمر جو مسلمان ہو گیا، کہا آج آسمان کے فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں عمر کے اسلام پہ۔ لیکن وہ عمر اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑ رگڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تجھے معاف نہیں کرے گا نا تو عمر تو پکا برباد ہو جائے گا، تجھے کون بچائے گا عمر۔ کیونکہ یقین تھا آخرت میں جو اللہ کے سامنے دوبارہ جو زندگی ہے نا، اس کا یقین تھا۔ آج انسان اپنے آپ کو یہ کہہ کے یہ کر رہا ہے کہ دلاسا دے رہا ہے، نہیں اب کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے، اب کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں نوجوانوں کے درمیان میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، کچھ دن پہلے ہی 2-3 دن پہلے ہی میں نے ایک نوجوان سے بات کرتے ہوئے کہا، ان سے انہوں نے اپنے برتھ ڈے کی بات کی، آج میرا جنم دن ہے۔ میں نے کہا بہت سمجھاتے ہوئے میں نے کہا کہ بھائی بس اتنا یاد رکھنا کہ جسے تم سب سے تاریخی دن کہہ رہے ہو میرا یادگار دن ہے، میں اس دن کیک کاٹوں گا، اگر کاٹتے ہوئے مر گئے نا تمہاری زندگی کا سب سے برا دن ہوگا، کیونکہ تم یہودیوں کے طریقے پہ اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ کتنی بے شرمی والی موت ہوگی۔ لیکن امت جو ہے نا آج موت کا ڈر اور موت کے بعد کے مسئلوں کا یقین امت کا کمزور ہو گیا۔ دیکھا جائے گا لیکن صحابہ ڈرتے تھے، نہیں وہ دیکھے جانے والی چیز نہیں ہے، وہ بڑی یقینی چیز ہے کیونکہ نبی نے بتایا ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے مسئلہ تو مسئلہ ہے، ان صراط سے گزرنا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہیں لیکن رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ ابن رواحہ سے کیا ہوا؟ کہا ایک آیت پڑھی تو رونا آ گیا۔
کیا آیت پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر ایک کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، میں پار ہو جاؤں گا یا کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گا مجھے نہیں پتا۔ اللہ کہتے سب کو گزرنا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ وہ جو دن ہے نا، وہ 50,000 سال کے برابر جو دن ہے نا، اگر صحیح ایمان والا ہوگا نا، اس کا ایسے گزرے گا۔ رسول اللہ نے صحابہ کے درمیان میں بتایا جیسے فرض نماز پڑھتا ہے نا، بس ایسے گزر جائے گا اتنی دیر میں۔ اور ایک ایمان والا قبر کی زندگی اتنی آسانی سے گزار لے گا، جب اٹھے گا تو وہ پوچھے گا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ قبر میں تھا، وہ اطمینان سے۔ اس لیے اسے پہلے ہی قبر میں خوشخبری سنا دی جائے گی، یہاں سے نکلتے ہی تمہیں جنت میں جانا ہے۔ سونا ایسا ہے جیسے دلہن سوتی ہے، سارے خیال کر رہے ہوتے ہیں تکلیف نہ ہو، نہیں نویلی دلہن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر میں ہی اسے جنت کی ہوائیں چلنی شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد کی زندگی پر ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ جو حصہ ہے، اللہ نے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی۔ اللہ نے فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھے جو ایک بستی پر سے ایسی حالت میں ان کا گزر ہوا کہ ان کے مکانات ان کے چھتوں پر گر گئے تھے، سارے چھتیں بھی گر گئی تھی، ان کے مکانات بھی سارے ختم ہو گئے تھے۔ قال، پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، انہوں نے یہ کہا انا یحیی هذه الله بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو، اس کے مرے ہوئے، اس کے بعد اللہ کس کیفیت پر اسے زندہ کریں گے، کیسے دوبارہ ان کو زندگی ملے گی۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ کر دیا، ان کو موت دے دی، پھر دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ پھر اللہ نے زندہ کرنے کے بعد اللہ نے ان سے پوچھا کم لبثت، کتنے سال رہے، کتنی مدت گزری تمہاری اس حالت میں، اب جو حالت تمہاری گزری ہے کتنی مدت گزری؟ لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن سے بھی کم، تھوڑا حصہ میرا گزرا ہوگا۔ اس لیے ہم بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ 60 سال میں 40 سال مزے کر لیں گے، 20 سال توبہ کر لیں گے۔ یہ جو دنیاوی زندگی کی مدت ہے نا، اس میں اللہ نے قرآن کے بعض حصوں میں یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ اس بارے میں بھی سوال کریں گے، تم جو دنیاوی زندگی کاٹ کے آئے ہو نا، کتنا عرصہ تم نے کاٹا؟ تو اس وقت میں لوگ بھی یہی کہیں گے ہم بس دن ایک دن تھے یا تھوڑا ہی زمانہ ہمارا دنیا میں گزرا، بس اتنے زمانے کی قربانی ہم دینے کو تیار نہیں رہے تھے۔ کہتے 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، مزے کر لیں گے، سنت کے خلاف زندگی کاٹ لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تھوڑی سی زندگی کی قربانی اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں، تھوڑی سی زندگی کی قربانی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ بس ایک دن رہا ہوں گا یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے تب فرمایا بل لبثت 100 عام، تم تو 100 برس رہے۔ یہ جو تمہاری زندگی جو ختم ہوئی تھی، ابھی جو موت آئی تھی، یہ 100 سال کا عرصہ تھا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اللہ نے فرمایا اپنے کھانے کی چیز اور پینے کی چیز کو دیکھ لو، یہ سڑی گلی نہیں ہے، یہ اس میں ذرا برابر بھی یہ گندگی پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ گلی نہیں ہے، سڑی نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، اللہ کہتے ہیں اب اپنے گدھے کی طرف ہی دیکھ لو۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ کہتے ہیں یہ جو مثال تمہارے سامنے رکھی گئی ہے نا، یہ اس لیے تاکہ ہم تجھ کو ایک مثال بنا دے، لوگوں کے لیے بتا دے لوگوں کو کہ ایسا ہوا تھا، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی، تو پھر اللہ نے ان کے سامنے یہ ساری نشانیاں رکھ دی ہیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم ان کو کس طرح ترکیب کے ساتھ دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا گدھا جو ختم ہو گیا ہے نا، اب اس کی ہڈیاں کیسے جڑ رہی ہیں، اللہ دیکھو۔ ثم نکسوها لحما، پھر ان پر گوشت چڑھا دیے دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب دیکھو ہڈیاں جڑ گئی ہیں، گوشت بھی جڑ رہا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے بتایا کہ صرف جوڑ کے نہیں بتایا، وہ گدھا جو پہلی حالت میں تھا اسی حالت میں کھڑے ہو کے اس نے اپنی آواز بھی لگائی، صرف اسے جسم نہیں جوڑا تھا، اس کی روح بھی ڈال کے اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ کیفیت ہے دوبارہ زندہ کرنے کی، کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی آواز بھی نکالی۔
اللہ کہتے ہیں فلما تبین لہ، جب یہ ساری کیفیت ان پر واضح ہو گئی، حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھ لیا، تو وہ کہنے لگے اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ یقین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دیکھنے کے بعد کافر آخرت میں بڑا افسوس کریں گے جب دوبارہ جمع ہوں گے، اتنا روئیں گے کہ آنسو ختم ہو جائے، ان کے آنسو ختم ہو جائے، افسوس کہ ہمارا جب اپنی انگلی منہ میں ڈالیں گے، چباتے ہوئے ہاتھ بھی چبا دیں گے، پھر بھی احساس نہیں ہوگا۔ اس دن ہمیں افسوس کا سامنا اگر نہ کرنا پڑے تو آج کا دن یقین کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور مثال ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا، انشاءاللہ اگلے جمعہ ہمارے سامنے اس کی تفصیل ہوگی۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا. اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم اور سیاہ کار ہیں۔ اللہ موت کے بعد ہمارا کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کبھی گناہوں کی لذت میں ڈوب کر کافروں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے تھے، انہیں تو آخرت کا یقین نہیں ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ہمارے قبر میں سوال و جوابات کا مسئلہ ہے۔ اللہ آخرت میں حشر کے میدان میں تیرے سامنے کھڑے ہونے کا مسئلہ ہے، تیرے نبی کے سامنے آنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ آج تنہائیوں میں جو چھپ کے کیا ہے، کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اگر اسے کھول کر رکھ دیا جائے، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ جن گناہوں پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ان گناہوں کو آپ معاف کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں پاک و صاف فرما دے، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تجھے راضی کرنے والی زندگی نصیب فرما، حقیقت والا ایمان نصیب فرما، رسمیت سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ اللہ امت حالات کا شکار ہے، عجیب عجیب حالات چل رہے ہیں، ہمارے مساجد پر عجیب نظریں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر زندگی گزارنے کی فیصلے فرما۔ اللہ امت کا بہت بڑا مجمع بیمار ہے، سب کو صحت نصیب فرما۔ اللہ بڑا مجمع قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض کی ادائیگی کی شکل صورت پیدا فرما۔ جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما۔ جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحوم ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہماری ضرورتیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ یہ بیٹھا ہوا مجمع قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، اللہ ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔